بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم یا رحمن یا رحیم و یا ارحم الراحمین وصلی علی من ارسلتہ رحمتا للعالمین۔ نہایت ہی واجب الاحترام بزرگان محترم، برادران عزیز، آج آپ کی خدمت میں قرآن مقدس کی 7 آیات پیش کرتے ہیں۔ بزرگوں نے لکھا ہے کہ مہمات دنیاوی ہوں یا دینی ہوں، ان 7 آیات سے بڑھ کر کوئی دعا نہیں ہے۔ جتنی انسان دعائیں مانگتا ہے، ان دعاؤں سے بہتر یہ قرآن مقدس کی 7 آیات ہیں۔ ان آیات بینات کو 7 مرتبہ جو روزانہ پڑھے گا، اللہ پاک دینی اور دنیاوی اس کے تمام مسائل حل کر دیں گے۔ آیات بینات میں بڑی برکت ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسنون دعاؤں میں بھی اللہ نے بڑے خزانے رکھے ہیں۔ لیکن جو آدمی ان دعاؤں کے ساتھ اور اسی طرح قرآن مقدس کی آیات کے ساتھ اپنا لگاؤ رکھتا ہے، محبت رکھتا ہے، تو اللہ عز و جل اس خاکی انسان میں انوارات کو بھر دیتے ہیں۔ اسی لیے بزرگوں نے لکھا ہے، مٹی کو مٹی پہ قربان نہیں ہونا چاہیے۔ انسان کا وجود اللہ نے مٹی سے بنایا ہے، تو پھر مٹی کو اگر کہیں فدا ہونا ہے تو وہ اپنے رب پر فدا ہو، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر فدا ہو، پھر اس مٹی کو اللہ پاک قیمتی بنا دیتے ہیں۔ انسان کے وجود کی مٹی قیمتی ہو جاتی ہے۔ انسان اپنے ساتھ کیا لے کر جائے گا؟ کفن ساتھ لے کر جائیں گے۔ اسی طرح انسان کے جسم سے ہر چیز کو اتار دیا جاتا ہے، گھڑی بھی اتار دی گئی۔ اگر کوئی اور چیز انسان کے وجود پر ہے، اس کی وفات کے وقت وہ ساری چیزیں اتار لی جاتی ہیں۔ گاڑی ساتھ نہیں جاتی، کرنسیاں ساتھ نہیں جاتی، اونچی بلڈنگیں ساتھ نہیں جاتی۔ کیا ساتھ جاتا ہے انسان کے؟ جو اللہ کا عاشق ہے، اللہ پر فدا ہوا، یہ ساتھ جائے گا۔ اللہ کی نسبت ساتھ جائے گی قبر میں، جو انسان کے کام آئے گی۔ مولانا عبدالغنی پھول پوری رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، خاکی انسان کی قیمت کیسے بڑھتی ہے؟ فرمایا کہ تم شیشی رکھ دو، ایک شیشی میں قارورہ رکھ دو۔ قارورہ کس کو کہتے ہیں؟ یہ جو ٹیسٹ کے لیے پیشاب لیتے ہیں، پہلے دور میں اطباء اور حکیم بھی اس کو لیتے تھے، اور آج کل کی جدید جو میڈیکل سائنس ہے وہ بھی پیشاب کو اہمیت دیتی ہے، دیکھتے ہیں، بیماریوں کا پتہ چلتا ہے، یعنی ٹیسٹ میں اس کی اہمیت ہے۔ تو ایک میں قارورہ رکھ دو، دوسری شیشی میں عرق گلاب رکھ دو، تیسری شیشی میں مشک رکھ دو، چوتھی شیشی میں آپ 1 کروڑ کا یا 10 کروڑ کا ہیرا رکھ دو۔ اب فرمایا ہیں تو شیشیاں، یہ چاروں شیشیاں ہیں۔ پہلی شیشی جس میں پیشاب ہے، 1 ٹکا بھی اس کی قیمت نہیں ہے۔ دوسری شیشی جس میں عرق گلاب ہے، وہ 50 یا 100 روپے کی ہے۔ اسی طرح تیسری شیشی جس میں سونا رکھا گیا، سونا ہے اس کے اندر یا مشک، تو اس کی قیمت ان سے زیادہ ہے۔ 1 لاکھ روپیہ ایک ٹکڑا سونے کا پڑا ہوا ہے، آدھا تولہ یا تولہ ہے تو 2.5-3 لاکھ روپے کا اس کی قیمت ہے۔ اور اسی طرح اگر مشک ہے تو مشک بھی بہت مہنگا ہوتا ہے۔ ایک شیشی 1 لاکھ، 1.5 لاکھ، 2 لاکھ تک چلی جاتی ہے۔ مشک جتنی عمدہ ہوگا اتنی زیادہ قیمتی ہوگا۔ اسی طرح اگر ہیرا رکھا ہوا ہے، وہ 10 کروڑ روپے کا ہیرا ہے اس شیشی کے اندر، شیشی پلس 10 کروڑ اس کی قیمت ہے۔ تو اسی طرح بزرگوں نے فرمایا ہے، مولانا عبدالغنی پھول پوری رحمۃ اللہ علیہ یہ مثال دیا کرتے تھے کہ ایک آدمی کے جسم کے اندر اللہ کی محبت نہیں ہے، اس کے دل کے اندر اللہ کی محبت نہیں ہے، روحانیت نام کی کوئی چیز نہیں ہے، قرآن مقدس کے ساتھ اس کو انس نہیں، اور اسی طرح نوافل اور رات کی تہجد کے ساتھ وہ مانوس نہیں ہے، ساری گندگیاں گناہ اس کے اندر ہیں،
تو اس کی حیثیت ایسے ہے جیسے پیشاب والی شیشی ہے، گندگی اس کی ایک ٹکا قیمت نہیں ہے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ، دن قیامت کے بہت ہلکے ہوں گے، میزان میں جب ان کے اعمال رکھے جائیں گے کوئی وزن نہیں ہوگا، ان کو ہاویہ میں ڈال دیا جائے گا۔ ہاویہ کیا ہے؟ گڑھا ہے ایک، نار حامیہ، جس میں دہکتی آگ ہے، کوئی اہمیت اور کوئی قیمت نہیں ہے۔ اسی طرح جس نے اللہ کی محبت کے موتی، اللہ کی محبت کے ذر و جواہرات اپنے قلوب کے اندر رکھ دیے ہیں، اپنے دل کے اندر رکھ دیے ہیں، اس کی بہت قیمت ہے، اس کی وجود کی خاک کی بھی بڑی قیمت ہے۔ دنیا میں زندہ ہیں تو قیمتی، دنیا سے رخصت ہو جائیں تب بھی قیمتی۔ کہتے ہیں نا، ایک مثل مشہور ہے، ہاتھی زندہ ہے تو لاکھ کا، مر جائے تو 1.25 کا۔ اللہ والوں کی قدر و قیمت بڑھتی جاتی ہے۔ دنیا میں تھے تو بڑی اہمیت، دنیا سے رخصت ہوئے تو اہمیت میں اور اضافہ ہو گیا۔ جنازہ جا رہا ہے، اس کی چارپائی کے پائے کو ہاتھ لگانا بھی لوگ سعادت سمجھ رہے ہیں۔ کیا وجہ ہے اس کی؟ کہ اللہ کے ساتھ ان کا تعلق تھا، اللہ والے لوگ تھے، نیک لوگ تھے، صلحاء تھے۔ تو ہمارا بھی پروردگار عالم کے ساتھ اس طرح کا تعلق ہونا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مسنون دعائیں بتلائی ہیں، ان دعاؤں کے ساتھ آپ تمام تر مصائب سے بچ سکتے ہیں۔ علماء نے لکھا ہے کہ ان دعاؤں نے اللہ کا راستہ دیکھا ہوا ہے۔ جب آپ پڑھتے ہو سیدھا اپنے راستوں سے اللہ کے ہاں پہنچتی ہیں، اور اللہ عز و جل کے ہاں قرب حاصل کرتی ہیں، اور پھر بندے کے لیے اس دعا کے مطابق نتائج آتے ہیں، لازماً یقینی نتائج ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو مشکلات اور مصائب سے بچانے کے لیے جو دعائیں سکھائی ہیں، ان میں سے ایک دعا یہ بھی ہے، اللہم انی اعوذ بک من جہد البلاء و درک الشقاء۔ جہد البلاء کا کیا معنی ہے؟ اے اللہ، ہم سخت تکلیف سے تیری پناہ چاہتے ہیں۔ علماء نے لکھا ہے جہد البلاء، اس کا مطلب یہ ہے کہ قلت المال کثرت العیال، مال تھوڑا ہے، اولاد زیادہ۔ اب جب اولاد دھڑا دھڑ آ رہی ہے اور پیسہ بالکل نہیں ہے، محتاج ہو جائے گا، در در کا بھکاری بنے گا، نہ اس کے پاس ادویات کے پیسے ہوں گے، نہ اس کے پاس ان کے راشن کے پیسے ہوں گے، وہ بیچارہ کیسے ان کی پرورش کرے گا؟ تو اسی لیے جہاں اللہ عز و جل نے اولاد کا ذکر فرمایا ہے قرآن مقدس میں، اس سے پہلے اللہ نے مال کا ذکر فرمایا کہ بندہ پریشان نہ ہو کہ اولاد تو ہو گئی ہے تو اولاد کو پالیں گے کیسے، پہلے مال کا ذکر فرمایا ہے۔ اے اللہ، ہم جہد بلا سے تیری پناہ چاہتے ہیں، یعنی مطلب یہ ہے کہ ایسے وقت سے بچا کہ ہم کسی کے محتاج ہو جائیں، مالی معاملات میں، پیسے میں غریب ہو جائیں، اس سے آدمی اللہ تعالیٰ کی پناہ چاہ رہا ہے۔ قلت المال کثرت العیال، اولاد زیادہ۔ اسی طرح قرآن مقدس میں اللہ رب العزت نے استغفار کا جو خاصہ بیان فرمایا ہے، استغفروا ربکم انہ کان غفارا یرسل السماء علیکم مدرارا ویمددکم باموال وبنین، بنین کہتے ہیں بیٹوں کو، اللہ مال دیں گے، بعد میں ذکر فرمایا کہ بیٹے دیں گے، پہلے مال پھر اولاد۔ تو اس وقت سے پناہ مانگو کہ اولاد تو بہت ہو، پیسہ ایک ٹکا بھی گھر میں نہ ہو۔ ہاں، ایک اللہ والے کی خدمت میں ایک آدمی حاضر ہوا، کہنے لگا حضرت کوئی قرآنی عمل دیجئے، قرآنی وظیفہ ہو، میں پڑھوں اور میری شادی ہو جائے، اللہ پاک مجھے نیک صالح بیوی عطا فرما دیں۔ انہوں نے فرمایا کہ استغفار کیا کرو۔ اس نے کہا کہ حضرت قرآن مقدس میں کہاں لکھا ہوا ہے کہ استغفار کرو اور اللہ پاک بیوی دیں گے؟ استغفار کرو، اللہ پاک صالحہ زوجہ محترمہ عطا فرمائیں گے۔
انہوں نے فرمایا پڑھو یہی آیت استغفروا ربکم انہ کان غفارا یرسل السماء علیکم مدرارا ویمددکم باموال وبنین۔ اللہ پاک نے فرمایا مال بھی دوں گا استغفار کی برکت سے، اولاد بھی عطا کروں گا۔ ارے یہ جو بنین ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ پاک آپ کو بیوی دیں گے۔ جب اولاد ملے گی تو کیا تیرے پیٹ سے پیدا ہوگی اولاد؟ اس کا مطلب یہی ہے کہ اللہ بیوی دیں گے تو بیٹے ملیں گے نا۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ استغفار کے ساتھ اللہ کا وعدہ ہے بیوی اور اولاد عطا کرنے کا۔ اسی طرح فرمایا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا۔ اللہ پاک آپ کو سرسبز باغات عطا فرمائیں گے، مال و دولت عطا ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم خاص حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ، جنہوں نے 10 سال تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کی ہے، ان کی والدہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے گئی، عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے بیٹے کے لیے دعا کر دیجیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے دعا کی، اللہم بارک فی مالہ و ولدہ وَأَطِلْ عُمْرَهُ وَاغْفِرْ ذَنْبَهُ۔ یہ 4 دعائیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دی کہ اے پروردگار اس کے مال میں برکت عطا فرما، اور اسی طرح اس کی اولاد میں بھی برکت عطا فرما۔ پہلے مال کا ذکر فرمایا، پھر اولاد کا ذکر فرمایا۔ اسی لیے حضرت انس رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے حضور کی دعا کی برکت یہ ظاہر ہوئی کہ میرا باغ سال میں 2 مرتبہ پھلتا تھا، اور اولاد میں نے اپنی 98 اپنے پوتے، اپنی پوتیاں، نواسے، اپنے بیٹے 98 ایسے تھے جن کو میں نے اپنے ہاتھوں سے دفن کیا ہے۔ اللہ نے یعنی اتنی اولاد عطا فرما دی تھی، اور لمبی عمر بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگی ہے کہ اے اللہ ان کو لمبی عمر عطا فرما۔ جس وقت حضرت کا انتقال ہوا بصرہ صحابہ سے خالی ہو گیا۔ صحابی بصرہ میں آخری صحابی حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ اللہ نے اتنی لمبی عمر عطا فرمائی کہ بصرہ میں پھر کوئی صحابی نہیں رہا۔ تو فرماتے ہیں کہ زندگی گزارتے گزارتے میں تھک گیا، اور اسی طرح زندگی ایسی مانگو سلامتی کے ساتھ، اے اللہ سلامتی اعضاء بھی عطا فرما، سلامتی حیات، زندگی سلامتی والی ہو، اعضاء بھی سلامت رہیں، ایسا نہ ہو کہ فالج میں اعضاء سلب ہو جائیں، بندہ کام کرنے کا نہ رہے، استنجا کرنے کا نہ رہے۔ ایسی غربت اور احتیاج سے اے پروردگار بچا۔ یعنی حیات کی سلامتی مانگو، اعضاء کی سلامتی مانگو، ایمان کی سلامتی مانگو، پھر جیو اور لمبی عمر جیتے رہو، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ گناہوں کے ساتھ جینے کا کیا فائدہ؟ انسان ایسا جیے کہ سارا دن غلطیوں میں رہے، گناہوں میں رہے، خسارے میں رہے، ایسے جینے کا کیا فائدہ ہے؟ جیو تو پھر پاکیزہ زندگی جیو۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں جیتے جیتے تھک گیا میں، اتنی اللہ نے زندگی عطا فرمائی اور لمبی عمر عطا فرمائی۔ اور وغفر ذنبہ، حضور نے فرمایا اے اللہ انس کے گناہ بھی معاف فرما۔ اللہ عز و جل نے عمر کے اس حصے پر پہنچا دیا ہے، زندگی گزارتے گزارتے وہ نڈھال ہو گئے، بوڑھے ہو گئے بہت زیادہ، جہاں پھر اللہ پاک فرماتے ہیں کوئی غلطی بھی ہو جائے تو نیکی لکھو۔ تو حضرت انس رضی اللہ عنہ تو غلطی سے محفوظ تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی تھے، محفوظ ہیں، محفوظ عن الخطا، پاکیزہ طبیعت، حضور کی صحبت سے جو اللہ نے ان کو کمالات عطا فرمائے تھے، آپ ان کا اندازہ نہیں لگا سکتے، ان کمالات کا یعنی ان کو شمار کرنا مشکل ہے۔ تو انسان زندگی گزارے خسارے میں نہ رہے۔ یہ جو آیات بینات ہیں قرآن مقدس کی 7 آیات، ان کو 7 مرتبہ پڑھو۔ بزرگوں نے، علماء نے
اپنے تجربات کی بنیاد پر لکھا ہے، جو دعائیں بھی تم مانگتے ہو اپنے اپنے الفاظ میں، کوئی دعا ان 7 آیات سے بہتر نہیں ہو سکتی۔ زبردست ہے۔ آپ کی جتنی زندگی کی مشکلات ہیں، پریشانیاں ہیں، اللہ پاک ان آیات کی تلاوت کی برکت سے وہ حل فرما دیں گے۔ سب سے پہلی آیت مبارکہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ نکفر عنکم سیئاتکم وندخلکم مدخلا کریما۔ پہلی آیت مبارکہ یہ ہو گئی۔ دوسری مقدس آیت، وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضُكُمْ عَلَى بَعْضٍ لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبُوا وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبْنَ وَاسْأَلُوا اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا۔ إِنَّ اللَّهَ لَا يَظْلِمُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ وَإِن تَكُ حَسَنَةً يُضَاعِفُهَا وَيُؤْتِ مِن لَّدُنْهُ أَجْرًا عَظِيمًا۔ چوتھی آیت مبارکہ، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء ومن یشرک باللہ فقد افترى اثما عظیما۔ یہ فرمایا کہ جو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتے ان کی بخشش ہوگی، جو اللہ کے ساتھ شریک کرتے رہتے ہیں، شرک کرتے کرتے مر گئے ہیں، ان کی بخشش نہیں ہے، نجات ان کی ناممکن ہو گئی ہے۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما۔ ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما۔ ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم وكان الله شاكرا عليما۔ یہ آیات بینات ہیں، 7 آیات۔ ان 7 آیات کو آپ 7 مرتبہ پڑھ لیں، پروردگار عالم آپ کے مہمات، آپ کی مشکلات، دنیاوی اخروی الجھے ہوئے مسائل سب سلجھا دیں گے۔ خسارے سے محفوظ رہو گے، نقصان سے محفوظ رہو گے۔ عقل مند اور دانا آدمی کبھی بھی خسارے کو برقرار نہیں رکھتا۔ اگر کہیں کسی مقام پہ اس کو نقصان بھی آ جائے تو فوراً اس نقصان کو کنٹرول کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اگر نقصان آ گیا تو نقصان کم سے کم ہو، فائدے کی سوچتا ہے۔ تو ان آیات بینات کا ورد کرنے والا آدمی فائدے ہی فائدے میں رہے گا۔ فائدہ ہے اس کو، زندگی میں بے شمار فوائد حاصل ہوں گے۔ اللہ عز و جل ہمیں ان مبارک آیات کو، ان مقدس آیات کو اپنا معمول بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ نور سے معمور آیات بینات ہم پڑھتے رہیں، انشاءاللہ العزیز ہماری زندگی کے مسائل حل ہوتے رہیں گے۔ والسلام وما علینا الا البلاغ۔